يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام اور میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیوں، میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے توفیق دی اور آپ دین کی نسبت پر ایک دینی ادارے میں جمع ہوئے۔ یہ ریاض الصالحین جو نیک لوگوں کا باغ ہے، اور ظاہر ہے جہاں دین کی تعلیم دی جائے اور کتاب و سنت پڑھائی جائے، اس سے بڑھ کر برکت کی جگہ۔ اور حقیقت میں دیکھیے تو نتیجے کے اعتبار سے جنت کی کیاری یا جنت کا باغ اگر کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہے۔ اس سے بہتر کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ اللہ نے آپ کو ایک مبارک جگہ جمع کیا اور آپ یہاں پر بڑی محبت سے آئے۔ مجھے بڑی مسرت ہے جب مجھے معلوم ہوا، ہمارے دوست مولانا سجاد حسین صاحب نے بات بتائی کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ مدرسہ محبوبیت رکھتا ہے، اور یہاں اطراف میں جو آبادی ہے وہ بڑی قدردانوں کی آبادی ہے۔ وہ الحمدللہ مدرسے کا تعاون بھی کرتے ہیں، بڑی محبت رکھتے ہیں۔ یہ ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ یہ نعمت جس طرح مدرسے کے لیے ہے، اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک دینی درسگاہ عطا فرمائی، جہاں سے آپ اپنے بچوں کو تعلیم بھی دلا سکتے ہیں اور آپ خود بھی یہاں سے دین حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں علماء ہیں، دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں، آپ ان سے آ کر مسائل معلوم کریں، دین کا صحیح راستہ معلوم کریں۔ اور آج کے اس دور میں جب کہ لوگ آہستہ آہستہ دین سے دور ہو رہے ہیں اور باقاعدہ جو دین سے دور کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے تدابیر کی جا رہی ہے، پلاننگ کی جا رہی ہے، ایسی صورتحال میں ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ ایک طرف سارے وسائل ہیں، ہر طرح کے اسباب ہیں، اور پھر ان کا صحیح استعمال بھی وہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اسلام سے کاٹنے کے لیے، مسلمان نسل کو، خاص طور سے جو آنے والی نئی نسل ہے، اس نسل کو دین سے دور کرنے کے لیے وہ ہر طرح کی تدابیر میں لگے ہیں۔ ہماری جو ذمہ داری اس وقت بنتی ہے، یہ ذمہ داری بہت اہم ہے، اور اس میں ہمیں بہت مضبوطی لانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم ذرا بھی چوکے اور ہم نے کمزوری دکھائی تو ہم سب خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے میں خاص طور سے یاد کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مدارس دیے ہیں، اور آپ کو الحمدللہ وہ علماء دیے ہیں جو فکر مند ہیں۔ آپ ان کی قدر بھی کریں، اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ گویا کہ آپ ٹھیک پر ہیں، ایک ایسے کنارے پر ہیں کہ اگر ذرا بھی ہم چوکے تو پھر ہمارا بچنا مشکل ہو جائے۔ نیچے نیچے زمین کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دریا جب زمین کو کاٹتا ہے، نیچے ہی سے وہ زمین کو کاٹتا ہے، اور اوپر آہستہ آہستہ وہ زمین جب کھوکھلی ہوتی ہے تو ایک دم سے بیٹھ جاتی ہے، وہ چیز فوری طور پر نظر میں نہیں آتی۔ آج ہمارے سامنے جو حالات ہیں، میں آپ سے صاف کہتا ہوں، نیچے سے ہماری زمین سرکائی جا رہی ہے، نیچے سے ہمیں کھوکھلا کیا جا رہا ہے، اسلام سے ہمیں دور کرنے کی پوری پلاننگ تیار۔ ایسی صورتحال میں اگر اپنی ہم نے فکر نہ کی اور اپنے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش نہ کی
اپنے آپ کو ایمان سے وابستہ کرنے کی صحیح تدابیر اختیار نہ کی. اور یہ ہمارے مدارس اسلامیہ جو حقیقت میں دین کے قلعے ہیں، محفوظ قلعے ہیں، اور کہنے والوں نے بات کہی ہے کہ یہ آخری موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے. اگر یہ مدارس نہ رہے تو پھر اللہ ہی حافظ. اس ملک میں مسلمانوں کا اور اسلام کا اور شریعت کا پھر اللہ ہی حافظ. یاد رکھیے، اسلام کی اور قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا، لیکن یہ وعدہ نہیں ہے کہ ہندوستانی مسلمان ہی اس کی حفاظت کرے. اللہ کسی کو بھی کھڑا کر دے، کوئی بھی حفاظت کر سکتا ہے. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو قرآن و حدیث سے وابستہ کرتے ہیں، اسلام سے وابستہ کرتے ہیں اور اسلامی تعلیمات سے وابستہ کرتے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس کتاب ہدایت کے کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے قرآن مجید کی حفاظت کا، اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اس کتاب سے اپنے آپ کو وابستہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائے. تو اگر ہم قرآن سے وابستہ ہوں گے، ہم دین سے وابستہ ہوں گے، ہم شریعت اسلامیہ سے وابستہ ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے. اور اگر خدا نخواستہ ہم اپنے کاموں میں، اپنے کاروبار میں، دنیا کے اپنے جھمیلوں میں لگے رہے اور ہم نے ذرا بھی یہ نہ سوچا کہ آنے والی نسل کا کیا ہوگا، خود ہمارا کیا ہوگا. اور یہ ہمارے سامنے تاریخ ہے دنیا کے مختلف ملکوں کی، جہاں مسلمان بڑی راحت کے ساتھ تھے، بڑے آرام کے ساتھ تھے، اور لگتا تھا کہ کہیں ان کو ایسا کوئی موقع نہیں آئے گا کہ جہاں ان کا بال بھیگا ہو یا اسلام خطرے میں پڑے. اس کی کوئی پیشین گوئی کرنا مشکل تھا. لیکن ایک وقت آیا کہ وہاں اسلام مٹ گیا. اسپین کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، جو آج اسپین کہلاتا ہے، لیکن ایک زمانہ تھا جس کو اندلس کہا جاتا تھا. اور بڑے بڑے ایسے شہر تھے، غرناطہ اور اشبیلیہ اور قرطبہ، کہ جہاں کے علماء اور وہاں لکھی گئی کتابیں آج بھی نصاب درس میں شامل. مسلمانوں نے وہاں 700 سال حکومت کی، لیکن اس کے بعد ان کا نام و نشان مٹ گیا. اور آپ دیکھیے قریبی دور میں، قریب میں برما کا جو علاقہ ہے، وہاں ایک دور تھا مسلمانوں کا، کیسا کر و فر تھا ان کا، کیسی تجارت و کیسا بزنس تھا کہ یہاں ہندوستان کے لوگ وہاں چندہ کرنے جاتے تھے اور اس کو ولایت کہا جاتا تھا. جیسے ایک زمانے میں انگلینڈ کو ولایت کہا جاتا تھا کہ وہاں جانا قابل فخر تھا، بڑی عزت کی بات سمجھی جاتی تھی. اسی طرح ایک دور تھا کہ برما جانا باعث فخر تھا، بڑی اس کو شرف کی بات اور عزت کی بات سمجھا جاتا تھا. لیکن کیا ہوا، مسلمان وہاں بھی مٹا دیے گئے، اور جو رہ گئے کس طرح ان کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا. ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب برما تشریف لے گئے اور مولانا نے درجنوں تقریریں کی وہاں، اور ان تقریروں میں مولانا نے ان کو آگاہ کیا اور صاف صاف کہا کہ یاد رکھو، اگر تم نے اپنی دین سے وابستگی کو قائم نہ رکھا، اور اس سے بڑھ کر مولانا نے یہ بات فرمائی کہ اگر تم نے یہاں کی جو آبادی ہے دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والی، تم نے اس کو نظر انداز کیا، صحیح بات تم نے ان کو نہ بتائی، تو یاد رکھو کہ آج تمہیں ہر طرح کی عزت حاصل ہے، آج تمہارا بہت بڑا بزنس ہے، ساری سہولتیں ہیں، لیکن کل جو آنے والا ہے اس کا خطرہ ہے کہ ہماری دکانوں میں تالے پڑ جائیں گے، تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا. ہمارے سامنے تاریخ ہے، اور وہ قومیں جو تاریخ سے سبق لیتی ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں، وہ زندہ قومیں ہوتی ہیں. وہ ان کا جو سفر ہے وہ پورے عزم حوصلے کے ساتھ جاری رہتا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے. لیکن جو لوگ اپنی تاریخ کو بھلا دیتے ہیں اور عروج زوال کے جو واقعات ہیں تاریخ میں ان کو فراموش کر دیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہوتا ہے. میں آپ سے کیا کہوں، آج کے جو حالات ہیں اس ملک کے، آپ کے صوبے کے، اور میں کیا کہوں، یہ حالات تو ساری دنیا کے ہیں. جس طرح یہ فتنوں کا دور ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرمائی تھی کہ سَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا.
ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ایسے فتنے آئیں گے جیسے رات کی تاریکی کے پرے ہوتے ہیں. لوگ صبح مسلمان ہوں گے اور شام کو کافر ہوں گے، اور شام کو مسلمان ہوں گے اور صبح کو کافر ہوں گے، اور دنیا کے معمولی ٹکوں کی خاطر وہ اپنا ایمان بیچ دیں گے. آج ہمارے جو حالات ہیں پورے ملک کے اور جو خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں، یہ واقعہ ہے کہ آج جس طرح فتنے ہیں اور جس طرح ایمان کا سودا ہو رہا ہے، جس طرح ایمان کو معمولی ٹکوں کی خاطر بیچا جا رہا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی ہے وہ بالکل آج ہمارے سامنے ہے. اس وقت ہماری جو ذمہ داری ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر اس ذمہ داری کو ہم نے محسوس نہ کیا، اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسل کو ہم جہنم کی آگ سے بچا نہ سکیں گے. میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی اور یہ فرمایا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ کہ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر اس کا ایندھن ہوگا. آپ غور کیجئے، جس کو ایندھن بنا دیا جائے اس کی آگ کی شدت کا حال کیا ہوگا. آپ سوچیں گے کسی کو آگ میں ڈال دیا جائے وہ کتنی دیر زندہ رہے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، جب جنت والے جنت میں جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں جائیں گے تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ اب کسی کو بھی موت آنے والی نہیں ہے. جو جنت میں جا چکے ان کو کیا خوشی ہوگی کہ یہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، یہ ابد الآباد کی نعمتیں ہیں، نہ ختم ہونے والی اور نہ مٹنے والی نعمتیں ہیں. لیکن جو لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے ان کی حسرت و یاس کا عالم کیا ہوگا، اور وہ سوچیں گے کہ جو آگ ہمیں جلا رہی ہے یہ ہمیں کب تک جلائے گی، اب ہمیں موت نہیں آنی ہے. وہ آگ کی شدت اور تکلیف کی شدت کیسی ہی ہو لیکن آدمی نہیں مرے گا اور شدت کو محسوس کرتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ بات فرماتے ہیں کہ جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو جہنم سے بچانا نہیں چاہتے، جو جہنم کے راستے پر اپنے آپ کو ڈالتے ہیں. یہ جہنم کا کون سا راستہ ہے؟ یہ شرک کا راستہ ہے، یہ کفر کا راستہ ہے، یہ خرافات و بدعات کا راستہ ہے، یہ کھلی معصیت کا راستہ ہے، یہ بڑے بڑے گناہوں کا راستہ ہے. اگر ہم نے توبہ نہ کی، اگر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہ کیا، اگر اپنی زندگی کو ہم نے نہ بدلا تو یاد رکھیے ہمارا راستہ پھر بہت ہی کھوٹا ہے. وہ اپنے آپ کو ہم نے جہنم کے راستے پر ڈالا. اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہا ہے اور یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ کہ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. آگے فرمایا کہ اس پر ایسے فرشتے متعین ہوں گے، ان کو وہاں پر گویا کہ دربان بنایا جائے گا، ان کو متعین کر دیا جائے گا. غلاظ شداد، انتہائی سخت گیر اور درست اور سخت مزاج فرشتے کہ جو کبھی بھی پسیجیں گے نہیں، سخت سے سخت تکلیف میں مبتلا دیکھیں گے ان پر ذرہ برابر اثر نہیں پڑے گا. اور ان کا حال کیا ہوگا کہ بس وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کیے جائیں گے اور جو ان سے کہا جائے گا وہ کیے جائیں گے. ان کو جو عذاب کے لیے مسلط کیا جائے گا وہ عذاب میں مبتلا رکھیں گے اور کسی پر ان کو ترس نہیں آئے گا. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. میرے بھائیو، آج کے ان حالات میں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہم نے اپنے آپ کو کس راستے پر ڈالا ہے؟ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ آج ہمارے گھر کی خواتین کا حال کیا ہے؟ ہمارے بچوں کا حال کیا ہے؟ یہ ہماری نسل جو اسکولوں اور کالجوں میں جا کر تعلیم حاصل کر رہی ہے یہ کن حالات سے گزر رہی ہے اور یہ اپنے ایمان کا کس طرح آسانی کے ساتھ سودا کرنے کے لیے تیار ہے اور کس طرح ارتداد کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور بے حیائی کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور وہ کچھ ہو رہا ہے اس کا شاید آج سے 10-20 سال پہلے میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید تصور کرنا بھی مشکل تھا. اب ان حالات میں ہمارے یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں،
یہاں سے وہ پیغام دیا جاتا ہے جو پیغام ربانی ہے، جو پیغام نبوی ہے، جو ہمارے اندر ایک صحیح جذبہ پیدا کرنے والا پیغام ہے، جو ہمیں جنت کے راستے کی طرف لے جانے والا پیغام ہے اور ہمیں جہنم کے راستے سے بچانے والا پیغام۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، آپ بھی مدارس کی قدر کیجئے، آپ اپنے بچوں کو بھیجئے، اپنی چھوٹی بچیوں کو بھیجئے، اور بچیوں کے مدارس بھی الحمدللہ قائم ہو رہے ہیں، آپ وہاں بچیوں کو بھیجئے، اور جو اسکولوں کالجوں میں، سرکاری اسکولوں میں جو تعلیم حاصل کرنے والے بچے اور بچیاں ہیں، آپ ان کے لیے انتظام کیجئے، چھوٹے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، چھوٹی بچیاں، آپ ان کے لیے مدارس مکاتب کا انتظام کیجئے، اور اگر بڑی بچیاں ہیں تو ان کے لیے آپ الگ سے مدارس قائم کیجئے، الگ سے سینٹرز قائم کیجئے، جہاں ان کے ایمان کی حفاظت کا سامان ہو، جہاں ان کے لیے وہ تدابیر اختیار کی جائیں کہ جس سے ان کے لیے ایمان کی حمیت پیدا ہو۔ ورنہ آج حالات ایسے ہیں کہ اگر ذرا بھی ہم نے غفلت کی تو ہم ڈھال پر ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈھلوان پر اگر گاڑی پڑ جائے، آپ سائیکل لے جا رہے ہیں، آپ ڈھلوان پہ سائیکل کو ڈال کر دیکھیے، اگر آپ نے بریک نہ مارا، اگر آپ تھوڑی سی غفلت کے شکار ہو گئے تو آپ کے لیے گاڑی کا سنبھالنا مشکل ہے۔ نہ جانے کہاں جا کر دریا میں وہ ٹوٹ جائے، جا کر گاڑی یا خندق میں چلی جائے اور برباد ہو جائے۔ آج ہماری حالت ایسے ہی ہے، ہم ڈھلوان پر پڑ گئے ہیں، ہمارا ایمان خطرے میں پڑ گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل کے اندر جو اپنی محبت رکھی تھی، اپنے نبی کی محبت رکھی تھی، ایمان سے جو تعلق رکھا تھا، آج وہ تعلق بھی خطرے میں ہے، اور ایسے جھکڑ چل رہے ہیں الحاد کے اور بددینی کے، اور ایمان سوز ایسی ہوائیں چل رہی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہم نے اس کی تدابیر نہ کی کہ اپنے دل کو ہم کیسے صاف رکھیں، اپنے دماغ کو ہم کیسے صاف رکھیں، اپنی زندگی کو ہم کیسے ایمانی بنائیں، اور اپنے آپ کو ہم جنت کے راستے پر کیسے ڈالیں، تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میں صرف یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس مدرسے کے حوالے سے اور تمام مدارس اسلامیہ کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ بات طے کر لی کہ ہم اپنے ایمان کی انشاءاللہ حفاظت کریں گے، ہم اپنے ایمان کو بچائیں گے، اپنے ایمان کو بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والے، اپنے گھر کے بچے اور بچیاں، اپنے پڑوس میں رہنے والے، اپنے قصبے میں رہنے والے، اپنے شہر میں رہنے والے جو ہمارے بھائی ہیں جن کا ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے، ہم تدابیر کریں گے، ہم ایسے اسباب اختیار کریں گے کہ ان کے ایمان کی حفاظت کا سامان ممکن ہو۔ اگر انشاءاللہ ہم نے یہ عمل کر لیا تو ہم کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد ہوگی کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ صاف کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ لیکن آج ہم اپنے کاروبار میں مست ہیں، اپنے دنیا کے کاموں میں مست ہیں، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نبی کی شریعت کے لیے، اللہ کے لائے ہوئے نظام کے لیے۔ آج ہمیں موقع نہیں ہے کہ ہم کس طرح اس کی حفاظت کریں، ہم کس طرح اس کا اجرا کریں اپنی زندگی میں۔ سب سے بڑھ کر انسان اس کا مکلف ہے اپنی زندگی کو دیکھیں کہ وہ کن خرافات کا شکار ہے اور کیسی کیسی برائیاں اس کی زندگی میں ہیں۔ ہمیں کس طرح اپنی زندگی کے رخ کو درست کرنا ہے۔ جب ہماری زندگی کا رخ درست ہوگا تو اس کے اثرات پڑیں گے، ہمارے گھروں پر اثرات پڑیں گے اور باہر بھی اس کے اثرات پڑیں گے۔ آج اگر ہم نے خدا نخواستہ فکر نہ کی اور غفلت کے شکار ہوئے تو جو ہو رہا ہے وہ بڑھتا جائے گا اور اپنے آپ کو ہم سنبھال نہ سکیں گے۔ لیکن اگر ہم نے طے کر لیا کہ ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے، ہمیں اس کے لیے قربانیاں دینی ہے۔ آپ تاریخ کو دیکھیے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی تاریخ کو دیکھیے، جب وہ دین آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی دین کی تو ان کے پاس کیا تھا، کون سے وسائل تھے، کیسے اسباب تھے؟ وہ تو ایسے تھے کہ جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کے پاس کوئی تمدن نہیں تھا، ان کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، بلکہ بہت ایسے غیر متمدن علاقوں کے لوگ تھے جہاں کچھ نہیں تھا، اور دنیا کی جو متمدن قومیں تھیں وہ بے حقیقت سمجھتی تھیں ان قوموں کو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو ایمان عطا کیا، اخلاق کی وہ بلندی عطا کی، تو ایمان و اخلاق کی اس طاقت نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اور روم و ایران کی بڑی بڑی طاقتیں ان کے قدموں میں آ گئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کو مقام عطا کیا کہ گویا کہ ساری دنیا کے معلم قرار پائے، جو علم کے گویا کہ ایک شمے سے واقف نہیں تھے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں اگر قلم تلاش کیا جاتا تو شاید 2-4 قلم ملنے مشکل تھے، لیکن اسی مکہ مکرمہ سے جو دین چلا اور پھر مدینہ طیبہ میں پہنچا اور مدینہ طیبہ دین کا گہوارہ بنا، اور وہاں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی حضرات کے ذریعے سے سارے عالم میں دین کو پھیلایا، تو یہی حضرات تھے جو علم سے ناواقف تھے، لیکن اللہ نے ان کو امت کا معلم قرار دیا، اور ان کی تعلیم کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا جو آسمان پر پہنچ رہی ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی میں جو اس کو بڑی ترقیاں حاصل ہو رہی ہیں، کہ کہاں سے اس کو یہ ساری بنیادیں حاصل ہوئیں، کہ بنیادیں وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی حضرات کے ذریعے سے ان لوگوں کو دی، جن کو آج ابھی ترقی پر ناز ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے جو کوششیں کی، ان کوششوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو یہاں اسی لیے بلایا گیا، آپ یہاں اسی لیے آئے کہ اپنے ایمان کو ہمیں تازہ کرنا ہے، اپنے ایمان کو ہمیں تازہ کرنا ہے، اور تھوڑا سا جذبات پر کنٹرول کر کے اپنی خواہشات کو دبا کر ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین عطا فرمایا، ہمیں جو نظام زندگی عطا فرمایا، ہمیں جو تعلیمات عطا فرمائی، ہم اس پر عمل کریں گے، چاہے ہم پر آرے چلیں اور چاہے ہم پر کسی طرح سخت سے سخت حالات آئیں، ہم پر بیت جائیں، لیکن ہم یہ طے کر کے جائیں کہ ہمیں اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہے۔ اور میں نے جو حدیث پڑھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ لا یؤمن احدکم، کہ تم میں کوئی بھی اس وقت تک صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو، اپنی چاہتوں کو، اپنے رسم و رواج کو اس چیز کے تابع نہ کر لے اس کو میں لے کر آئے۔ یہ نبوت کی آواز، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو میں لے کر آیا ہوں تو وہی راستہ ہے کامیابی کا، جو اس پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ہمارے عقائد اس کے مطابق ہوں، ہماری عبادتیں اس کے مطابق ہوں، ہمارے معاملات اس کے مطابق ہوں، ہماری سماجی زندگی اس کے مطابق ہو، یہاں تک کہ ہمارا نکاح اور ہماری شادیاں اور اس کی جو اس کے لوازمات ہم نے اپنی طرف سے اختیار کر لیے ہیں، اس پر ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہم کوئی کام شریعت کے خلاف نہ کریں، جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اس کے مطابق ہمارا عمل ہو۔ آپ نے فرمایا اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ ہم شادیوں میں فضول خرچیاں کرتے ہیں کس قدر غیر رسمی طریقہ ہے اور غیر اسلامی طریقہ ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بے برکتیاں پیدا ہوتی ہیں، کبھی کبھی اس کے نتیجے میں ایک توڑ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ محبتیں قائم نہیں رہتی جو ہونی چاہیے۔ اس سے ہمیں کس طرح بچنا ہے، کس طرح ہمیں شادیوں کو سادگی کے ساتھ انجام دینا ہے کہ اس میں برکتیں بھی ہوں گی اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ہمیں زندگی پر رونق ہوگی۔ اسی طرح ہم جن برائیوں کا شکار ہیں اس میں وراثت کی شریعت کے مطابق تقسیم نہ کرنا بھی ہے۔ یہ ایسا طریقہ ہے جس کے نتیجے میں ہم حرام کھاتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ حرام مال کا ایک لقمہ بھی اگر کوئی حلق سے اتارتا ہے تو لقمہ لقمہ تر نہیں ہے، وہ آگ کا انگارہ ہے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ہمیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کھایا، اس لیے ہمیں اپنی وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم کرنا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کو بیان کر دیا گیا۔ آپ دیکھیے، میں تو کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں جتنی وضاحت کے ساتھ، جتنی قوت کے ساتھ ایک جگہ پر وراثت کا نظام بیان کر دیا گیا، نماز کو بھی ایسی وضاحت و تفصیل کے ساتھ ایک جگہ نہیں بیان کیا گیا، اس کا طریقہ ایک جگہ نہیں بتایا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کا پورا نظام بتا دیا اور ایک جگہ بتا دیا۔ اب اگر اس کے کوئی خلاف کرتا ہے تو حرام کھاتا ہے۔ جو بہن کا حق دیا گیا اللہ کی طرف سے، اب وہ بہن کا حق کوئی نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ بہن نے معاف کر دیا، ارے بہن معاف نہ کرے تو کیا کرے؟ ایسا مزاج بنا دیا گیا ہے کہ آدمی کہتا ہے بہن نے معاف کر دیا، لیکن بہن کو اگر دیا جائے تو بھی ضرور قبول کرے، ہرگز معاف نہیں کرے گی، لیکن وہ مزاج بنایا گیا۔ تو یہ غلط طریقے پر آدمی رکھ لے تو یہ معافی نہیں ہے۔ جو حق بنتا ہے وہ حق دے دیا جائے، اس کو پہنچا دیا جائے، وہ لکھا پڑھی کر دی جائے کہ یہ تمہارا حق ہے، یہ تم لے لو، اور اگر نہیں کریں گے ایسا تو حرام ہے ہمارے لیے۔
ہم نے بہن کا حق مارا، گویا کہ ہمیں ڈاکہ ڈالا اس کے گھر میں، حرام کھایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو ہمارے سماج کی خرابیاں ہیں ہمیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ اور میں نے بات کہی کہ اللہ کے دین پر اگر ہم آ جائیں گے، اپنی زندگی اللہ کے دین کے مطابق بنائیں گے اور پھر اس دین کی اشاعت کے لیے ہم محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ آپ اسی لیے آئے ہیں، یہاں آپ کو اسی لیے جمع کیا گیا کہ آپ گویا کہ ریاض الصالحین میں ہیں، نیکوں کے باغات میں، نیک لوگوں کے باغ میں ہے، ایسا باغ ہے یہاں ایمان کی ہوائیں چل رہی ہیں، آپ یہاں دین کی باتیں سیکھنے آئے ہیں۔ اس کے مطابق انشاءاللہ اگر آپ اپنی زندگی کو ڈھالیں گے، آپ نمازوں کا اہتمام کریں گے، آپ اپنے ان لوگوں کے حقوق کو ادائیگی کا اہتمام کریں گے جن کا حق آپ کے ذمے کیا گیا، ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو پڑوسی کا حق ادا کرتے ہیں، اور یہ تو وہ حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے، ہر ایک کے لیے متعین فرمایا۔ اور قرآن مجید میں صاف صاف کہا گیا کہ پڑوسی کا جو حق ہے وہ 3 طرح کے پڑوسی ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے جو رشتہ دار بھی ہوتا ہے، ایک پڑوسی وہ ہے جو رشتہ دار نہیں ہوتا، اور ایک پڑوسی وہ ہے جو تھوڑی دیر ساتھ بیٹھا۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے بغل میں کوئی بیٹھا ہے، یہ بھی پڑوسی ہے۔ آپ سفر کر رہے ہیں، سفر میں آپ کے پڑوس میں کوئی ہے یعنی بغل میں بیٹھا ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بات فرمائی ہے کہ ہمیں پڑوسی کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ ہم میں کتنے لوگ اس کا خیال کرتے ہیں؟ ہم سفر کر رہے ہیں بسوں میں یا جہاز میں یا ٹرینوں میں، کوئی ہمارے بغل میں ہے، ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا بھاڑ میں جائے۔ ہم بیٹھے ہیں اپنی سیٹ پر، کوئی بیچارہ بوڑھا کھڑا ہے، کھڑا رہے، ہم بیٹھے پہلے آ گئے، ہماری سیٹ ریزرو ہے، ہم بیٹھے ہیں، یہ کون ہے، ہم سے کیا مطلب؟ یاد رکھیے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام اس بات کو کہتا ہے کہ کمزوروں کا حق ہے، بوڑھوں کا حق ہے، جو بیچارے بیمار ہیں ان کا حق ہے، اور پڑوسی کا حق ہے۔ ایک بیچارہ بوڑھا کھڑا ہے، آپ جگہ دے دیجئے، وہ بھی بیچارہ بیٹھ جائے، تھوڑا سمیٹ کے بیٹھ جائیے۔ یہ چیزیں آج مسلمانوں سے نکلتی چلی جائے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جو ہمارے برادران وطن ہیں وہ ابھی اسلام کے بارے میں بدگمان ہو رہا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے جو میں نے نہ جانے کتنی جگہ سنایا۔ حضرت عبداللہ صاحب تابود ربی رحمۃ اللہ علیہ جو گجرات کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور مغفرت فرمائے، انہوں نے واقعہ مجھے 2-3 مرتبہ سنایا۔ ایک مرتبہ وہ لکھنؤ سے سہارنپور جا رہے تھے، شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ تھے، حضرت مولانا تھے، اور پرانی بات ہے حضرت مولانا کی عمر میرا خیال میں 50-55 کی ہوگی۔ ہم عبداللہ صاحب جوان تھے، اس وقت دیوبند میں پڑھتے تھے، تقریباً آج سے 60-70 سال پہلے کی بات۔ تو ہوا یہ کہ جہاں اس ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے، کوپے میں تھے دونوں حضرات، ایک سیٹ نیچے کی تھی ایک اوپر کی، اور سامنے 2 نوجوان تھے، اس میں ظاہر ہندو تھے اور اس میں ایک اسمبلی کے ممبر بھی تھے۔ حضرت مولانا کا طریقہ تھا، بیٹھے اچھی باتیں ہونے لگی، پیام انسانیت کی باتیں بھی مولانا نے شروع کر دی۔ رات کا جب وقت ہوا تو بغل سے ایک بوڑھی خاتون آئی اور کہنے لگی کہ میری جو سیٹ ہے وہ اوپر کی ہے، اور اتفاق سے نیچے جو لوگ ہیں وہ سب سینئر سٹیزن ہیں، میں ان سے تو ریکویسٹ کر نہیں سکتی، تو اگر آپ میں سے کوئی مجھے نیچے کی سیٹ دے دے میں سو پاؤں گی، ورنہ میں اوپر چڑھ نہیں سکتی۔ اب وہ دونوں نوجوان ہندو تھے، وہ عورت جو آئی وہ بھی ہندو تھی، تلک لگا ہوا تھا، لیکن وہ دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ تو بیچاری مایوس ہو کر جب جانے لگی تو حضرت مولانا نے کہا بہن فکر نہ کرو، یہ نیچے کی سیٹ ہماری ہے، جب رات ہو جائے تو یہاں کا سو جائے۔ تو اس کو تعجب بھی ہوا کہ ایک مسلمان داڑھی ٹوپی والا جو بڑھاپے کی منزل کو پہنچ رہا ہے وہ پیشکش کر رہا ہے، تو یہ دونوں ہندو بیٹھے ہیں، اور اس کو احساس ہوا کہ مسلمانوں کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں۔ جب وہ چلی گئی تو عبداللہ صاحب نے کہا کہ مولانا آپ نے غلط کیا۔ اس زمانے میں مولانا کو گاؤں کی تکلیف تھی، اور تکلیف ایسی تھی کہ وہ اوپر چڑھ نہیں سکتے، اور اس زمانے میں مولانا کو نظر بھی نہیں آتا تھا۔ وہ تو بعد میں امریکہ گئے، آپریشن ہوا تھا، ان کی بینائی بحال ہوئی، تو کہیں مولانا آپ کیا کریں گے، آپ اوپر چڑھ نہیں سکتے، اور نیچے کی سیٹ آپ اس کو دے دی۔ حضرت مولانا نے عجیب بات فرمائی، وہ بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مولانا نے کہا کہ بھائی مولی عبداللہ، اگر اسلامی اخلاق کے پیش کرنے کا موقع ملے تو چاہے تکلیف اٹھانی پڑے لیکن اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ میرے بھائیو، کتنے مواقع ہمیں ملتے ہیں، کوئی بیچارہ غریب ہے، پریشان حال ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہم گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ارے مر رہا ہے تو مرے، ہم سے کیا مطلب۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر دشمن بھی پریشانی میں ہے تو ہمیں اس کی بھی مدد کرنی ہے۔
آپ غور کیجئے، ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑا، اور کون سا مکہ؟ جہاں کے لوگوں نے آپ کو نکالا، جہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازشیں کی، جہاں کے لوگوں نے حضرات صحابہ کو شہید کیا تھا، لیکن جب وہاں قحط پڑا آپ مدینہ طیبہ تشریف لا چکے تھے، ہجرت کے بعد کا قصہ ہے۔ یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کیا اور 500 درہم اکٹھا کر کے ان کی مدد کے لیے بھیجے، اور کس کو بھیجے؟ ابو سفیان کو بھیجے۔ آپ چاہتے تو حضرت عباس کو بھیج دیتے، آپ کے چچا، لیکن ابو سفیان کو بھیجے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ دین کے دشمن تھے اور ان دشمنوں کے سردار تھے، لیکن ان کو بھیجے اور یہ کہا کہ بھائی یہ پریشان اس وقت سب ہیں، تم ان کو کام میں لاؤ اور لوگوں کی مدد کرو۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمارا کوئی دشمن بھی ہے لیکن اگر وہ پریشانی میں ہے، ہماری ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ یہ حضرت مولانا تو اس کے لیے باقاعدہ نظام شروع کیا، یہ پیام انسانیت کا نام آیا اور یہاں وہ پڑھا گیا ترانہ۔ تو یہ پیام انسانیت کیا ہے؟ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، یہ حقیقت میں اسلام کے اخلاقی نظام کو پیش کرنے کا ایک طریقہ، اسلامی اخلاق کو کس طرح پیش کیا جائے۔ انفرادی واقعات پیش آتے ہیں، اس کا موقع ملتا ہے، لیکن اس وقت چونکہ پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، میڈیا نے ایسی بھیانک تصویر اسلام کی پیش کی ہے کہ اگر اجتماعی طور پر ہم لوگوں کے سامنے اسلام کے اخلاقی نظام کو نہیں پیش کریں گے تو شاید اسلام کے بارے میں بدگمانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہاں سے یہ بات بھی آپ طے کر کے جائیے کہ آپ کو نمونہ پیش کرنا ہے، اگر کم ہے ٹھیک ہے، ہمارے برادران وطن یہاں برائے نام ہے اور کبھی موقع ہوتا ہے سیاح آتے ہیں، جو زائرین ہیں وہ آتے ہیں، ہم تھوڑا سا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں۔ بھی ایک صاحب نے واقعہ سنایا، آپ ہی کے یہاں کے رہنے والے کوئی صاحب ہیں، ایک کوئی آئے وہاں سے زیارت کرنے والے، اپنی ترتیب پر ان کے کوئی صاحب تھے، ہندو تھے اور بڑا خراب ذہن رکھنے والے، RSS کے آدمی رہے ہوں جو بھی، وہ یہاں پر آئے، اتفاق سے وہیں اوپر گئے جہاں وہ اپنی پوجا ووجا کرتے، وہاں کسی چکر میں پھنس گئے اور وہاں سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے فون کیا، یہ صاحب ٹریول کا کام کرتے تھے، ان کو فون کیا کہ ہم یہاں پھنس گئے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے باقاعدہ گاڑی کی اور گاڑی کر کے اچھی سے اچھی گاڑی وہاں گئے، ان کو نکالا، اور جہاں وہ راستہ ہے کہ گھوڑوں کے ذریعے سے وہ سفر ہوتا ہے، وہ گھوڑے والے سے بات کی اور ان کو کسی صورت سے اچھے ہوٹل میں لا کر نیچے پر پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگا، اللہ کا بندہ، وہ بہت امیر آدمی ہے، کروڑوں کا اربوں کا آدمی تھا، وہ کہنے لگا ہمارا ذہن تو ایسا خراب کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا کام تو سوائے مارنے کاٹنے کچھ ہے ہی، لیکن ہم تو حیرت میں پڑ گئے، آپ نے ہمیں وہاں سے نکالا، ہماری مدد کی۔ اس اللہ کے بندے نے کیا کیا کہ شاید 40,000 20,000 کرایہ ہوتا ہے گھوڑے کا، اس نے 1 لاکھ روپے دے دیے اور ان سے بھی کہا کہ آپ جو کہیں ہم خدمت کرنے کے لیے تیار، اور آگے بڑھ کے یہاں تک کہا کہ اب ہم چکر میں نہیں پڑیں گے، اور وہاں جا کر کہا کہ مسلمانوں کے بارے میں ہم سے کیا کیا کہا گیا سب جھوٹ ہے، ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے مسلمان کیسے بااخلاق ہوتے ہیں اور کیسا ان کے اندر محبت ہوتی ہے اور کیسی ہمدردی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی کا عمل باز آتا ہے، ایک شخص نہیں، کبھی کبھی تو پورے گاؤں کا مزاج بدل دیتا ہے۔ میں اپنا لکھنؤ کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ وہاں لکھنؤ میں بڑا ہاسپٹل ہے، برنامپور ہاسپٹل، وہاں پہ انسانیت کا الحمدللہ اچھا کام ہوتا ہے اور پورا ہاسپٹل اس سے متاثر ہے۔ ایک گاؤں کے ایک صاحب آئے، اس طرح RSS کے وہ تعلق رکھنے والے اور بڑا عجیب گندا ذہن تھا، ہمارے کام کرنے والے ماشاءاللہ پگڑی بھی پہنتے ہیں اور داڑھی بھی۔ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، ان کا آپریشن کرانا تھا، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، وہ لے گئے اور وہاں ہاسپٹل میں انہوں نے آپریشن کرایا۔ ڈاکٹر کو بھی تعجب ہوا کس کو لے کر آئے ہی، تو وہ چونکہ پہلے بھی یہ کام کر رہے تھے تو ظاہر وہ جانتا تھا کہ یہ کام کرتے رہتے، ڈاکٹر پہ جو اثر پڑا وہ پڑا، لیکن وہ جو اللہ کا بندہ تھا جب آپریشن ہو گیا وہ اپنے گاؤں میں گیا تو پورے گاؤں کا اس نے ذہن بدلا، پورے گاؤں کا ذہن بدلا، اور پھر اس نے کہا آپ لوگ آئیے ہم آپ کا استقبال کریں۔ پھر یہ لوگ وہاں گئے تو ہار پھول لیے کھڑے تھے اور ہار پھول سے استقبال کیا گیا اس گاؤں میں جہاں مسلمان کا داخل ہونا مصیبت سے کم نہیں تھا، شہر مار دیا جاتا ہے کوئی جگہ۔ میرے بھائیو، ایک آدمی کی مدد کرو گے کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پورے گاؤں کو بدل دے۔ اس لیے یہ ضرورت ہے کہ ہم صحیح اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کریں، اور میں تو اس کی مثال دیتا ہوں، آپ غور کیجئے، جب صلح حدیبیہ ہوئی، اس سے پہلے جنگیں ہو رہی،
صلح حدیبیہ میں جب ایک دوسرے سے صلح ہو گئی تو مکے والے مدینے آنے لگے اور مدینے والے مکے جانے لگے. اب دیکھا مشرکین مکہ نے کہ مسلمانوں کے اخلاق کی کیسی بلندی، ان کے اندر کیسی ہمدردی، ان کے اندر کیسی امانت داری، ان کے اندر کیسی محبتیں ہیں. تو یہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ ان 2 سالوں میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ جو 18 سال میں نہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی فاتح مصر ہے، کوئی فاتح شام ہے، سب اسی دور کی یادگار. تو میرے دوستو، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ناکامی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو اپنی زندگی سے ہٹایا، ہم نے اسلام کو اپنی زندگی سے الگ کیا. عقائد کو دیکھ لیجئے، معاملات کو دیکھ لیجئے، عبادتوں کو دیکھ لیجئے اور اخلاق کو اگر آپ دیکھیے تو لگتا ہے کہ ہم بالکل خالی ہیں. اور جو ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا، ہم نے سب کچھ فراموش کر دیا. تو میرے دوستو اور بھائیوں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورا نظام زندگی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو پورے مسلمان بن جاؤ، پورے مومن بن جاؤ. ہم سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے. جس دن ہماری زندگی مکمل اسلام کے ساتھے میں ڈل جائے گی، یاد رکھیے ہمیں اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ ہماری طرف پھیر دے گا اور وہ طوعاً و کرہاً اللہ تعالیٰ ہمارے قلبوں میں ان کو لائے گا اور ہمارے اخلاق سے وہ متاثر ہوں گے. تو کیا بعید ہے کہ اس سے ایک نئی زندگی ان کو مل جائے اور ہمیں بھی ایک نیا حوصلہ مل جائے. یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. ہم مکمل دین کو اختیار کریں، ہم اللہ کی رضا کی فکر کریں، ہم ان مدارس کی قدر کریں، ہم یہاں سے آ کر صحیح استفادہ کریں، ہم یہاں اپنے بچوں کو بھیجیں، ہم ہر طرح سے ان کا تعاون کریں، ہم اللہ کی رضا کے کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں، ہم حیا کا اہتمام کریں، پردے کا اہتمام کریں، اپنی خواتین کو دین کی تعلیم سکھائیں، ہم ان کو دین بتائیں، ہم ان کے عقائد کی اصلاح کریں، ان رسموں سے اپنے کو دور کرنے کی کوشش کریں جس میں مبتلا ہو کر آج ہم دین سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور شاید آپ کو اسی لیے یہاں جمع کیا گیا کہ آپ کو دین کی طرف متوجہ کیا جائے، اسلام کی طرف متوجہ کیا جائے، اللہ کے نظام کی طرف متوجہ کیا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت آپ کے سامنے رکھی جائے کہ جو ہماری کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. انشاءاللہ اگر ہم یہاں سے یہ طے کر کے گئے تو ہمارا آنا بھی مبارک ہوگا، ہمارا جانا بھی مبارک ہوگا اور انشاءاللہ یہ مدرسہ اس کی روشنی سے آپ الحمدللہ اپنے ذہن و دماغ کو روشن کر رہے ہیں. یہ روشنی پھیلے گی، اس روشنی کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے اور یہ روشنی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھروں تک جائے اور اس طرح جائے کہ آپ کے گھر کی خواتین اور آپ کے گھر کے بچے بھی اس روشنی سے فیض حاصل کریں اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے. میں دعا بھی کرتا ہوں. مجھے انتہائی خوشی ہے مدرسہ میں نے دیکھا الحمدللہ اس نے جو خدمات اس تھوڑے سی مدت کا انجام دی وہ بڑی قابل قدر ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے عزیز مولانا سجاد کو سلامت رکھے اور ان کے کاموں میں اللہ برکت دے اور ان کی حفاظت کرے. اور یہ سارے معاونین ان کے، انہوں نے سارے راستے مجھ سے کہا کہ اللہ کے میرے ساتھ تو بڑا کرم ہے، اللہ نے بڑے معاونین دیے، بڑے اچھے اساتذہ دیے اور یہاں پورے گاؤں کے لوگ بڑے قدردان، بڑی محبت کرنے والے. یقیناً یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ میں حق سمجھتا ہوں نزوے کے خادم کی حیثیت سے کہ آپ اس طرح یہ نزوے کا ایک نمائندہ ادارہ ہے، آپ اس کی فکر کر رہے ہیں. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اس عمل کو شکریہ سے بالا تر سمجھتا ہوں. اللہ آپ کو اس کی بہتر جزا دے اور آپ کے ایمان کو جمائے آپ کے دلوں میں، آپ کے گھر والوں کے دلوں میں اور آپ کی آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ایمان پر ثابت قدم رکھے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایمان کی ہوائیں چلائے بلکہ ایمان کی بادیں بہاری چلائے. آج اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے جمع ہونے کو قبول کرے. آپ نے قربانی دی اور دیر تک بیٹھے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی جزا دے اور آپ یہاں سے ایک تحفہ لے کر جائیں. آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جلسے ختم ہوتے ہیں لیکن کام شروع ہوتا ہے. جلسے ختم ہوتے ہیں لیکن کام ختم نہیں ہوتا. جلسوں کے اختتام سے ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، ایک نیا حوصلہ شروع ہوتا ہے. آپ کی زندگی کا ایک نیا نظام لے کر جائیے
کہ تحفہ لے کر جائیے، اپنے گھروں میں کوشش کیجئے کہ ہماری زندگی اسلام کی ایک ترجمان اور ایک نمائندہ زندگی ہو، اور ہم نمائندے رسول کہلانے کے مستحق ہوں انشاءاللہ۔ اگر ہم نے طے کر لیا تو ہمارا آنا بھی مبارک ہوگا، اور ہم کچھ لے کر کے جائیں گے، اور انشاءاللہ آج جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں اس کی روشنی دور دور تک انشاءاللہ پھیلے گی، اس کی خوشبو سے بھی آپ انشاءاللہ مستفید ہوں گے، کہنے والا بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور آپ بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میں پھر آپ کو دوبارہ مبارکباد دیتے ہوئے اور شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے، ان کو خیر کا ذریعہ بنائے، اس حاضری کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔